سر سید احمد خان 1817 دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی کچھ کتب آثار الصنادید اور اسباب بغاوت ہند ہیں۔ اس کے علاوہ سے آپ نے کئی تحریریں بھی کیں جن میں مضمون اور انشائیہ بھی ہیں۔ گزرا ہوا زمانہ ایک انشائیہ ہے جس کو سر سید احمد خان نے لکھا تھا۔ انشائیہ کچھ اس طریقے سے شروع ہوتا ہے کہ سال کا آخری دن تھا، موسم بہت زیادہ خراب تھا، رات تھی، بجلی چمک رہی تھی، بادل گرج رہے تھے۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے وہاں پہ جو ایک بوڑھا بیٹھا تھا وہ بہت زیادہ گھبرا رہا تھا، رو رہا تھا کیونکہ وہ تنہا تھا۔ ایسے میں وہ اپنے بچپن کے دن کو یاد کرتا ہے کہ بچپن میں وہ کتنا خوش و خرم تھا۔ اس کے پاس اس کے والدین تھے، اس کے بھائی بہن تھے، وہ اسکول جاتا تھا یعنی اپنے مکتب جاتا تھا، بہت خوش رہتا تھا، خوشی خوشی پڑھتا تھا، وہاں سے آتا تھا، تھوڑی سی مٹھائیوں سے خوش ہو جاتا تھا۔ پھر وہ اپنی جوانی کے دور کو یاد کرتا ہے کہ وہ اس وقت بہت زیادہ طاقتور تھا، اس کے اندر بہت زیادہ طاقت تھی، اس کے دل میں نئے جذبات تھے، نئی امنگیں تھیں، لیکن وہ نیکیاں نہیں کرتا تھا، نیک کام بہت زیادہ نہیں کرتا تھا۔ وہ سوچتا تھا اس کے پاس بہت زیادہ عمریں ہیں، بہت زیادہ ابھی اس کے پاس وقت ہے، اور اس کے گھر والے، اس کے دوست احباب اگر اسے کچھ کرنے کو کہتے تھے تو وہ ٹال دیتا تھا، اس کو نظر انداز کر دیتا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جاتا ہے کھڑکی کے پاس کھڑا ہوتا ہے کہ اب اس کے پاس تو کوئی چارہ ہی نہیں بچا ہے۔ اس کو اپنے ماں باپ، بھائی بہن، دوست سب بہت یاد آتے ہیں جو وفات پا چکے تھے۔ اس کو اپنے ماں باپ یاد آتے ہیں کہ وہ اس کو نصیحتیں کرتے تھے لیکن یہ اس کو نظر انداز کر دیتا تھا۔ بھائی بہن جو تھے وہ اس کو اچھی باتوں کی ترغیب دیتے تھے، کہتے تھے کہ بھائی نیکی کر لو، تھوڑی بہت اچھے کام کر لو، لیکن کیا کرتا تھا، یہ ان کی باتوں کو نظر انداز کر ڈالتا تھا۔ اب کیا کرتا ہے کہ وہ ان کو یاد کرتا ہے، ان کی ہمدردیوں کو یاد کرتا ہے، ان کی محبتوں کو یاد کرتا ہے، اور یہ سب یاد کرتے ہوئے اسے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے، اس کے دل میں ڈر بیٹھتا ہے کیونکہ موسم تو اب بھی خراب تھا۔ وہ گھبرا کے کھڑکی کے باہر جاتا ہے، باہر دیکھتا ہے تو موسم اب تھوڑا سا صاف تھا۔ اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے، واپس آتا ہے، اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے اور اپنے بڑھاپے کے دنوں کو یاد کرتا ہے کہ بڑھاپے میں اس نے کچھ نیکیاں کی تھیں۔ لوگ عموماً بڑھاپے میں تھوڑے سے سدھر جاتے ہیں، نیکی وغیرہ کرتے ہیں، نماز وغیرہ کرتے ہیں، تو اس نے بھی ویسے ہی کیا، نماز روزہ کیا تھا، زکوٰۃ دیا تھا، کچھ مسجد بھی کچھ چندہ وغیرہ بھی اس نے دیا تھا۔ تو ان چیزوں کو یاد کر کے خود کو ڈھارس دیتا ہے کہ چلو میرے پاس زیادہ نہیں لیکن تھوڑی سی نیکی ہے۔ وہ اس بات سے تھوڑا بہت خوش بھی ہوتا ہے لیکن گھبراہٹ ہوتی ہے کہ بس اتنی سی نیکی۔ اس میں پھر دوبارہ سے ڈر کے مارے کھڑکی پہ جاتا ہے، جا کے دروازہ کھولتا ہے، کھڑکی کا پٹ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پہ ایک روشنی چمکتی ہے۔ پوچھتا ہے کون ہے تم؟ تو وہ کہتی میں دلہن ہوں یعنی نیکی ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہوں جو مجھے کرتا ہے، اور تم نے تو مجھے کیا نہیں ہے، اور اگر کیا بھی تھا تو یا تو دنیا والوں کو دکھانے کے لیے یا کسی لالچ میں کیا تھا، اور لالچ میں یا پھر دنیا والوں کو دکھانے کے لیے جو نیکی کی جاتی ہے وہ تو برباد ہو جاتی ہے، لہٰذا میں بھی تمہاری ساتھی نہیں ہوں۔ اگر تم نے نیکی اللہ کے لیے کی ہوتی تو آج میں تمہاری ساتھی ہوتی اور کبھی تم کو چھوڑ کر نہ جاتی۔ ان ساری باتوں سے وہ جو آدمی ہوتا ہے، جو بوڑھا آدمی، وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ غمزدہ ہوتا ہے کہ اب اس کے پاس نیکی بھی نہیں بچی، اور اس کی جو دلہن ہوتی ہے یعنی نیکی وہ بھی واپس چلی جاتی ہے۔ تو وہ اپنا آخر وقت دیکھ کے بہت زیادہ اس کو کوئی امید نہیں رہتی کہ اب میرے پاس تو نیکی بھی نہیں بچی ہے۔ ابھی وہ اسی بات پہ سوگ منا رہا ہوتا ہے، اس کو دکھ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس نیکی نہیں ہے، تبھی اس کے کان میں کوئی آواز پڑتی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس آواز کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، یعنی یہ سب جو بھی تھا وہ ایک خواب میں اس نے دیکھا، خود کو بچپن، جوانی، بڑھاپا اس نے سب خواب میں دیکھ لیا۔ اس کی ماں اس سے پوچھتی بیٹا کیوں رو رہا ہے اتنا، تو وہ اپنا خواب اپنی ماں کو بتاتا ہے۔ اس کی ماں اس کو تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ چلو تیرے بھائی بہن ہیں، برس کا پہلا دن ہے یعنی نیو ایئر شروع ہو گیا، جاؤ جا کے کھیلو کودو، آرام کرو، خوش رہو، سمجھا کے اس کو بھیج دیتی ہے۔ تب آخر میں سر سید احمد جو ہیں وہ نصیحت کرتے ہیں ہم لوگوں کو کہ بس اے میرے پیارے نوجوان ہم وطنوں، اے میری قوم کے بچوں، اپنی قوم کی بھلائی پر کوشش کرو اور آخر وقت میں اس بڈھے کی طرح نہ پچھتاؤ، ہمارا زمانہ تو اخیر ہے۔ اب خدا سے یہ دعا ہے کہ کوئی نوجوان اٹھے اور اپنے قوم کی بھلائی میں کوشش کرے، آمین۔ اس نصیحت کے ساتھ سر سید احمد خان اپنے انشائیہ کا اختتام کرتے ہیں۔ ہم لوگ اس کے کوشچن آنسرز کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے۔ بوڑھا اپنی جوانی کے زمانے کو کن لفظوں میں یاد کرتا ہے، یہ اس کا پہلا کوشچن ہے۔ تو سمری میں ہم نے دیکھا تھا بوڑھا یاد کرتا ہے کہ جب وہ جوان تھا تو اس کا جسم جو تھا وہ بھرا بھرا تھا، چہرہ سرخ تھا اور سڈول جسم تھا، موتی کی طرح اس کے دانت تھے، بہت زیادہ طاقتور تھا۔ اس کے جو ماں باپ تھے وہ اس کو نیکی کی طرف ترغیب دیتے تھے لیکن وہ ان کے اوپر کان نہیں دھرتا تھا اور نہ ہی اس کے اوپر عمل کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، میں پھر کبھی نیکی کر لوں گا۔ سر سید نے برس کی آخری رات کا ذکر کس طرح کیا ہے؟
تو اس انشائیہ میں سر سید نے آخری رات کا ذکر کچھ اس طرح کیا ہے کہ رات ڈراؤنی تھی، اندھیری گھٹا چھا رہی تھی، بجلی کڑک رہی تھی اور بوڑھا گھر میں اکیلا بیٹھا تھا، اپنے زمانے کو یاد کر کے غمگین اور اداس تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بوڑھے کو جو خوبصورت دلہن نظر آئی، اس سے مصنف کی کیا مراد ہے؟ تو بوڑھے کو جو خوبصورت دلہن نظر آئی تھی، اس سے مصنف کی مراد نیکی ہے جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ چوتھا کوشچن ہے، ماں نے لڑکے کو کیا نصیحت کی تھی؟ تو ماں نے لڑکے کو نصیحت یہ کی تھی کہ بیٹا ویسا مت کرو جیسے بوڑھے آدمی نے کیا تھا، تم وہ کام کرو جو دلہن نے تم سے کرنے کے لیے کہا تھا۔ پانچواں کوشچن ہے، لڑکے نے کیا عہد کیا تھا؟ پانچواں کوشچن ہے، لڑکے نے کیا عہد کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ لڑکے نے یہ عہد کیا کہ میں کبھی بھی اس بوڑھے آدمی کی طرح پچھتاؤں گا نہیں اور ضرور اس دلہن کو بیاہوں گا جس نے ایسا خوبصورت چہرہ مجھے دکھایا تھا اور ہمیشہ رہنے والی نیکی اپنا نام بتایا تھا، اے اللہ تو میری مدد کرنا۔ لاسٹ کوشچن ہے، آخری پیراگراف میں سر سید نے قوم کے نوجوانوں کو کیا نصیحت کی تھی؟ تو اس کا جواب ہے کہ سر سید نے اپنے قوم کے جوانوں کو نصیحت کی تھی کہ پس اے میرے پیارے نوجوان ہم وطنوں، اے میری قوم کے بچوں، اپنی قوم کی بھلائی پر کوشش کرو تاکہ اخیر وقت میں اس بڈھے کی طرح نہ پچھتاؤ۔ ہمارا زمانہ تو اخیر ہے، اب خدا سے یہ دعا ہے کہ کوئی نوجوان اٹھے، اپنی قوم کی بھلائی میں کوشش کرے، آمین۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا۔